السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Respected President, respected Hazrat Amir Shariat Damat Barakatuhum, esteemed guests and dignitaries sitting on dais and off the dais, خواتین و حضرات، میرے مقالے کا جو عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ، حضرت علامہ طیب الرحمن بڑبویہ رحمہ اللہ کا کردار۔ تو یہ جو تھیم ہے ہمارا، امپورٹنس آف اسپرچویلٹی ان پروموٹنگ پیس اینڈ ہارمونی، رول آف علامہ طیب الرحمن بڑبویہ۔ اس میں 3 کی ورڈز ہیں میں سمجھتا ہوں، ایک اسپرچویلٹی، ایک پیس اینڈ ہارمونی، اور حضرت علامہ طیب الرحمن بڑبویہ رحمہ اللہ۔ تو اسپرچویلٹی، اس کا 2 تصور ہے۔ ایک تصور جو مغرب نے دیا، مغرب نے، ویسٹرن نے جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دینا، حالانکہ اٹ از ناٹ دا رائٹ کانسیپٹ۔ جو ایکچوئل اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے جو کریٹر ہے، ہمارے جو خالق ہے، پیدا کرنے والے رب العالمین، اللہ رب العالمین، انہوں نے ہم کو سکھایا اپنے میسنجرز کے ذریعے، اپنے بکس کے ذریعے، کہ ہم اس دنیا جو میٹیریلسٹک لائف ہے، اس کو ہم اچھے انسان بن کے جیے۔ یہی ہے اسپرچویلٹی، ایک بیلنس، اس میں میٹیریلسٹک لائف کو ایک بیلنسڈ وے میں جینا، تاکہ اس میں ہمارے خدا کے ذریعے دیے ہوئے جو بھی احکامات ہیں ان کو ہم مان سکے، فالو کر سکے، اور ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکے۔ یہ ہے اسپرچویلٹی۔ اسپرچویلٹی، اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو روحانیت کہہ سکتے ہیں، عربی میں اس کو روحیہ کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی اسلامک لٹریچر میں، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، یا چاہے سلف کے کسی بھی لٹریچر میں، یہ لفظ مجھے نہیں ملا۔ اس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تزکیۃ النفس۔ قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے تزکیۃ النفس اور ایک ہے احسان، اور حدیث میں اس کے ساتھ لفظ زہد کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور پھر آگے جا کے ان سب کو ملا کے ایک ٹرم بنا جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ تو یہ تصوف، اس کو ہم تزکیۃ النفس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو احسان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو زہد بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ اب سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا انسان کیسے بنائیں؟ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور انسان کے نفس کی قسم، جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر اس کو بدکرداری اور پرہیزگاری سمجھا دی، یقیناً جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہوا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کو پیوریفائی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو پاک نہ کر سکا، جس نے اس کو پاک نہیں کیا، وہ بیکار ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اب نفس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ہم اپنے نفس سے بری چیزوں کو نکالیں، بری عادتوں کو نکالیں۔ ہمارے نفس کے اندر اگر حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دوسروں کے بارے میں دشمنی ہے، عداوت ہے، عناد ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے نفس سے نکالیں، اور اس کے برخلاف ہم اپنے نفس کو خوبیوں سے بھرے،
ہم اپنے نفس کے اندر محبت بھرے، دوسروں کے لیے رحم، دوسروں کے لیے نیک تمنائیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، انسانیت کی محبت، انسانیت کا احترام، ان جیسے اوصاف سے ہم اپنے نفس کو بھرے، اسی کا نام ہے تصوف، اسی کا نام ہے اسپریچویلٹی، اور اسی کا نام ہے اسلام۔ اسلام انہی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوارو اور ایک اچھے انسان بنو، اور اسی وقت ہماری تمام ایکٹیویٹیز صحیح ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، افکار صحیح ہو جاتے ہیں، تھاٹ پروسیس صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان پورا خراب ہو جاتا ہے، اس کے افکار خراب ہو جاتے ہیں، اس کے ایکشنز خراب ہو جاتے ہیں، اس کے ایموشنز خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ تو ہمیں اپنے دل کو سنوارنا ہے، دل کو خوبصورت بنانا ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے، اور اسی کا نام ہے اسپریچویلٹی۔ اور اسی کے لیے ہم جس شخصیت کی زندگی کے بارے میں یہاں تذکرہ کرنے کے لیے یا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس شخصیت نے حضرت علامہ طیب الرحمن بڑبویہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا کہ کیسے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے، کیسے لوگوں کو بداعمالیوں سے نکالا جائے، کیسے لوگوں کی تربیت ہو اور انسان ایک اچھا انسان بن سکے۔ اوبویسلی اچھا انسان اسی وقت بنے گا جب اس کے دل کی اصلاح ہوگی، اور اسی کے لیے حضرت علامہ طیب الرحمن بڑبویہ رحمہ اللہ نے زندگی بھر محنت کی، زندگی بھر کوشش کی۔ اس کی ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ مختلف خانقاہوں میں جاتے تھے جہاں آپ کے چاہنے والوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوتی تھی، اور آپ ان کی اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، مختلف پروگرامز میں آپ اٹینڈ کرتے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کافی کتابیں لکھی اس موضوع پر، اور ان کتابوں کے ذریعے بھی، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے آرٹیکلز جو مختلف میگزینز میں پبلش ہوئے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے چاہا کہ انسان کو ایک اچھا انسان بنایا جائے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں چند ہی دنوں کے لیے، تو ان چند دنوں میں اگر ہم ایسی زندگی گزارے جس سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا اگر راضی ہو، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ لوگوں کو اچھا انسان بنایا جائے، اور لوگوں کے دلوں سے برائیوں کو نکالا جائے، اور لوگوں کو خدا سے مربوط کیا جائے، تبھی جا کے یہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک سایہ پیہم تھی، انتھک آپ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، عملی زندگی کے روز اول سے ہی اصلاح معاشرہ اور بہترین سماج کی تشکیل کے لیے آپ کوشاں تھے، اور یہ لوگوں کے دل اور مزاج کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے اپنے شیخ و مرشد کی وفات کے بعد، حضرت عبد الجلیل چودھری رحمہ اللہ کے وفات کے بعد، تمام خلافہ کے مشورے سے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ چنانچہ آپ نہ صرف شمال مشرقی ہند میں بلکہ بنگلہ دیش کے کئی علاقوں میں بھی مختلف خانقاہوں میں مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہے تھے۔ آپ کے مریدین اور متوسلین کی تعداد لاکھوں سے اوپر ہے، جس میں ایک بڑی تعداد علماء کی ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق اوصاف سے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت اقدس قدس سرہ کو بارگاہ ازلی سے بہت کچھ اوصاف سے نوازا گیا تھا۔ ایک طرف آپ علمی گہرائی، اعلیٰ فہم و فراست کے مالک تھے، تو دوسری طرف عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، خلوص و للہیت میں اپنی مثالیں آپ تھے۔ آپ سراپا اخلاق نبوی سے آراستہ تھے، ایک ایک سنت پہ آپ عمل کرتے تھے، چھوٹی سنت بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ عبادت، ریاضت، زہد، قناعت، صلاح و تقوی، تواضع، انکساری، عزیمت، توکل، کتاب و سنت کے احکام کی بجاوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر جانثاری کی زندہ یادگار آپ کی شخصیت تھی۔ آپ مختلف محاسن، صفات و کمالات کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہترین قیادی صلاحیت رکھی تھی، کوئی بھی آپ کی بات یا فیصلے کو مسترد نہیں کر پاتا تھا۔ مضبوط شخصیت تھی آپ کی،
آپ کا عزم آہنی، ہمت فولادی، جوش عمل طوفان بدوش اور حوصلہ ناقابل تسخیر تھا۔ آپ مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ آپ جس کام کا بھی ارادہ کرتے تھے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ حضرت علامہ طیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت موجودہ نسل کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ دین و دنیا کے جامع تھے اور مادیت و روحانیت میں توازن کی بہترین مثال تھے۔ آپ نے زندگی بھر مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے لیے کوشاں رہے اور لوگوں کے دماغ سے فرقہ واریت کو نکال کر آپسی محبت و احترام کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آپ نے ملک و ملت کی ترقی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ملک میں امن و سکون، مساوات، نظام انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ کی شخصیت اور افکار موجودہ نسل کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پوری امت کی طرف سے حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔